بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد بشیرنا المؤید نذیرنا المسدد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اداداران سید الشہداء، اداخانہ ابو طالب میں عشر محرم کی یہ ہماری دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ میں آپ کی توجہات اور آپ کے جذبہ ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام حضرات کا اس اداخانے میں آنا قبول فرمائے، اور جو مومنین و مومنات جو بھی حاجات شرعی دینوی اور دنیاوی یہاں لے کر آ رہے ہیں، مولا ان کے دامنوں کو مرادوں سے بھرے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مولا بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہماری اس انجمن کے سرپرست اور اس بارگاہ کے رہنما جناب باقر بلگرامی صاحب بھی علیل ہیں، مولا انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست اور بھائی غلام اللہ ٹالپور صاحب کی بھتیجی بہت زیادہ علیل ہے، ہم دعا گو ہیں جناب سکینہ کے صدقے میں کہ خدا اسے بھی صحت کامل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے۔ آپ جتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ غالباً شہر کی مرکزی مجلسوں میں سے ایک مجلس شمار ہوتی ہے، اس مرتبہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور میونسپلٹی کے ارباب حل و عقد کی تساہلی کی وجہ سے یقیناً سڑک کے اس پار آپ حضرات کو بڑی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ، وہ مومنین جو بہت دور و دراز سے، ڈیفنس سے، کلفٹن سے اور دوسرے علاقوں سے اپنی گاڑیوں میں یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے اور بھائی باقر بلگرامی صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ میں نے آج بھی کمشنر صاحب سے بات کی تھی، وہ کوشش کر رہے ہیں، آج کافی حد تک کام ہوا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں تک یہ تمام زحمتیں تمام ہو جائیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو جو بیٹھنے میں، آنے میں، نکلنے میں جو ٹریفک پرابلمز اور جو تکلیف ہو رہی ہے، اسے آپ یقیناً ایک دو دن میں وہ اپنے مرحلہ تکمیل پر پہنچ جائیں گی اور آپ آسانی سے یہاں آ بھی سکیں گے، بیٹھ بھی سکیں گے۔ ہم سڑکوں، گلیوں اور یہاں کی صفائی اور ستھرائی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم کتنی بھی تکلیفیں ہوں، کتنے بھی مصائب ہوں، ہماری شدت میں
اور ہمارے جذبے ایمانی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ ہم تو سال بھر ان 10 دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ حسین کے تذکرے کی محفلیں آباد ہوں، کب ان مجلسوں کا آغاز ہو، کب مولیان حیدر کرار اکٹھے ہوں، اور کب ہم عالم اسلام کو اس منبر سے، حسین کی مجلس سے پیغام توحید بھی دیں، پیغام نبوت بھی دیں، پیغام ولایت بھی دیں، پیغام امامت بھی دیں، پیغام امن بھی دیں، پیغام صلح بھی دیں، پیغام آشتی بھی دیں۔ ہمیں امن بہت عزیز ہے، ہم اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی ہے، ہم نے اتحاد بین المسلمین کے لیے تاریخ کے ہر موڑ پر قربانی دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایک ایسے رہنما کو مانتے ہی نہیں جو وجہ اختلاف ہو۔ ہم جتنے بھی اماموں کو مانتے ہیں، جتنے بھی معصومین کو مانتے ہیں، انہیں سب مانتے ہیں۔ صلوات میرے محمد و آل محمد۔ ان مجالس میں ہمارا موضوع گفتگو ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان مجالس میں کسی دوسرے کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اپنے عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ سنت رسول کے مطابق ہے، ہمارا عقیدہ قول معصوم کے مطابق ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں نہ اجماع حق ہے، نہ شورا حق ہے، نہ قیاس حق ہے، نہ ظن حق ہے، نہ قہر حق ہے، نہ غلبہ حق ہے، ہمارے مذہب میں معصوم حق ہے۔ صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد پر۔ اور ہم اپنے آپ کو مذہب حق کا کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں حق کے لیے قبول کی ہیں وہ حق سے قبول کی ہیں۔ ہم نے اپنے عقائد درباروں سے نہیں لیے، ہم نے اپنے عقیدے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ہمیں توحید رسول نے دی ہے، ہم نے توحید کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے نبوت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قیامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے امامت کا فلسفہ رسول سے لیا ہے، ہم نے عدل کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے جنت کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے قبر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے، ہم نے حشر کا عقیدہ رسول سے لیا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مردے کو بھی قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، نشر بھی حق ہے، سوال و منکر نکیر بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، جواب بھی حق ہے، تیرا پہلا امام بھی حق ہے، تیرا دوسرا امام بھی حق ہے، تیرا تیسرا امام بھی حق ہے، تیرا نبی بھی حق، تیرا کعبہ بھی حق، تیری کتاب بھی حق، تیرا خدا بھی حق۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حق، توحید حق، وحدانیت حق، نبوت حق، امامت حق، جنت حق، کوثر حق، سلسبیل حق، تسلیم حق، شجر طوبہ حق، لوح محفوظ حق، تقدیر حق، تدبیر حق، قبر حق، حشر حق، موت حق، حیات حق، فشار حق، سوال حق، جواب حق، منکر نکیر حق، توریت حق، زبور حق، انجیل حق، قرآن حق، صحیفہ ابراہیم حق، صحیفہ موسیٰ حق، آدم حق، نوح حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، شیش حق، انوش حق، ادریس حق، شمون حق، داؤد حق، سلیمان حق، 1,24,000 پیغمبر حق، بیت المقدس حق، کعبہ حق، مسجد نبوی حق، اصول حق، فروع حق، شریعت حق، شارع حق، اور یہ جتنے بھی حق ہیں ان تمام حق کو جو میں نے گنوایا باہر تک کے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب حق ہیں، اور ہمارا ان پر ایمان اس لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ تمام حق الحق ما علی وعلی ما الحق، یہ ہے پیغمبر، یہ سب کے سب حق ہے۔ السلام مولا آپ کو سلام۔ یہ جتنے حق میں نے بیان کیے ہیں عزیزان محترام، ہمارا ایک ایک حق پر ایمان ہے۔ خبردار کوئی نہ کہے کہ ہم آدم کو نہیں مانتے۔
کیوں نہیں مانتے جب آدم حق ہے، نوح حق ہے مانتے ہیں، اسماعیل حق ہے مانتے ہیں، ابراہیم حق ہے مانتے ہیں، داؤد حق ہے مانتے ہیں، توریت حق ہے مانتے ہیں، زبور حق ہے مانتے ہیں، انجیل حق ہے مانتے ہیں، ابراہیم کے صحیفے حق ہیں مانتے ہیں، موسیٰ کے صحیفے حق ہے مانتے ہیں، قرآن حق ہے مانتے ہیں، جو بھی حق ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہمارے متعلق تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم ان سب کو حق اس لیے مانتے ہیں کہ ہم علی کو حق مانتے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ الحق ما علی وعلی المال حق، اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، صاحب ینابی المودہ نے لکھا، صاحب ارجح المطالب نے لکھا، صاحب مستدرک حاکم نے لکھا، صاحب ریاض النظر نے لکھا، امام نودی نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، مسلمان مورخین نے لکھا، ابن عربی نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، مولانا مودودی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے حق کو بتایا نہیں ہے، حق کو دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ الحق ما علی وعلی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے منبر پر ہم پیغمبر اعظم نے خطبہ دے کر علی کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، علی کھڑے ہو جاؤ، قم یا علی، جب علی کھڑے ہو گئے تو پیغمبر نے کہا ایھا الناس یاد رکھو الحق ما علی وعلی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جا رہا۔ جزاک عقیدہ بلند ترین صلوات بھیجو عظمت محمد و آل محمد۔ پروردگار جہاں جہاں علی جائے، عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے، آگے آگے نہیں۔ ارے ساری تاریخ ایک جملے میں دینے جا رہا ہوں تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر۔ مولا سلامت رکھے یہاں کے منتظمین کو، مولا سلامت رکھے انجمن محبان حسین اہلیان نگر کو اور ان کے سرپرستوں کو، آپ حضرات کو تو فتن حق کی توضیح کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں الحق ما علی وعلی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حیث ما دار، علی اس کے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے، آگے آگے علی جائے، حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ میں مانتا ہوں آدم حق لیکن علی کے پیچھے، نوح حق لیکن علی کے پیچھے، ابراہیم حق۔ دیکھیں میں نے ایسے نہیں، ابو طالب کے ادا خانے کا تو نعرہ بھی ابو طالب کی عظمتوں کی طرح بلند ہوتا ہے نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک کا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نعرہ حیدری، پتہ تو چلے کہیں بیٹھے ہیں علی والے۔ اللہم ادرا الحق حیث ما دار، پروردگار جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ عقیدہ عقیدہ، لیکن یہ عقیدہ ہم نے اجماع سے نہیں لیا، شورا سے نہیں لیا، معصوم سے لیا۔ عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے، عقیدہ لیا ہی معصوم سے جاتا ہے۔ حق علی کے پیچھے پیچھے، آدم حق علی کے پیچھے، نوح حق علی کے پیچھے، شیش حق علی کے پیچھے، انوش حق علی کے پیچھے، ادریس حق علی کے پیچھے، یہودا حق علی کے پیچھے، یعقوب حق علی کے پیچھے، اسحاق حق علی کے پیچھے، یوسف حق علی کے پیچھے، ابراہیم حق علی کے پیچھے، اسماعیل حق علی کے پیچھے، کعبہ حق علی کے پیچھے، قبر حق علی کے پیچھے، حشر حق علی کے پیچھے، سوال و منکر نکیر حق علی کے پیچھے، منکر نکیر کا سوال حق علی کے پیچھے، علی کے پیچھے، جنت حق علی کے پیچھے، کوثر حق علی کے پیچھے، موت حق علی کے پیچھے، موت حق علی کے پیچھے، حیات حق علی کے پیچھے، کوثر حق علی کے پیچھے۔ تو اب حق کا معیار کیا ہوا؟ اب ہم تاریخ میں راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، تاریخ سے، مورخ سے، مولوی سے، مفتی سے، مجتہد سے، بادشاہ سے، جمہوریت سے، اکثریت سے، حکومت سے، سرکار سے، ولی سے، غوث سے، قطب سے، ابدال سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ حق کہاں ہے، مجھے یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے۔ یا علی یا علی حیدری۔
مولا علی کا مولا کشیش کا مولا کشیش کا مولا اسماعیل کا مولا تورات کا عالم زبور کا عالم قرآن کا وارث حسنین کا بابا فاتح خیبر گندک کا فاتح گندک کا فاتح خیبر کا فاتح کعبہ کا مولا کعبہ کا مولا ایک اچھا نعرہ وفا کی نعرہ وفا کی نعرہ جنت کا نعرہ کوثر کا نعرہ کوثر کا نعرہ منصب کا نعرہ منصب کا نعرہ منصب کا نعرہ منصب کا نعرہ مذہب پہ نعرہ ہر شخص دیوانہ مذہب پہ نعرہ نعرہ حیدری. اب مل کر اسی طرح بلند آواز سے علی کے نام پر صلوات بھیج. اللہ تمہیں سلامت رکھے. توجہ ہے ناظران محترم, یقیناً اللہم ادرا الحق ہے سمادار پروردگار, جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے. آپ نے ابھی تک بھی میری گفتگو کا پس منظر نہیں سمجھا, آپ فضائل ہی فضائل میں مست ہو رہے ہیں. میں اس کے پس منظر میں جملہ کہہ رہا ہوں, علی کے پیچھے پیچھے جو بھی جائے گا حق ہوگا نا. ابھی بھی 50 آدمیوں نے سمجھا ہے. میں تو چاہ رہا ہوں 50,000 آدمی ہیں ماشاءاللہ اس مجلس میں. آخر تک سمجھے میرے جملے کو. جو بھی علی کے پیچھے ہوگا حق ہوگا, 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 جو بھی علی کے پیچھے حق ہوگا اس کا اقرار ہوگا, جو علی کے آگے ہوگا اس پہ بے شمار ہوگا. یہ ہے پیمانہ, یہ ہے وہ بنیاد عزیزان محترم. اس لیے کہ حق علی کے پیچھے ہوگا یہ پیمانہ ہے, اس لیے کہ یہ سند معصوم کی طرف سے ہے کہ قبر حق ہے. قبر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. حشر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. سوال منکر نکیر حق ہے کس کے لیے؟ جو علی کا اقرار کرے. جو علی کا انکار کرے اس کی قبر بھی خراب, جو علی کا انکار کرے اس کا حشر بھی خراب, حشر بھی خراب, اس کا حشر بھی خراب. جو علی کا انکار کرے اس کا نشر بھی خراب, جو علی کا انکار کرے اس کا سوال بھی خراب, اس کا جواب بھی خراب, اس کے لیے منکر نکیر بھی خراب. جو علی کا منکر ہو, منکر نکیر بہت اچھے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, مگر اس کے لیے بہت خراب ہے. جو علی کا منکر ہو, جو علی کا منکر ہو اس کی قبر بھی خراب, اس کی مٹی بھی خراب. ظاہر ہے جو ابو تراب کا منکر ہوگا اس کی مٹی خراب ہوگی. یہ تو کلیہ ہے, یہ قاعدہ ہے. علی کے پیچھے پیچھے رہو. اور بہت توجہ, عقیدہ, اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے عقیدہ. عزیزان محترم, عقیدہ سب سے بڑا, سب سے پہلا عقیدہ توحید, جو میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور مجھے بتایا آج بالگرامی صاحب نے کہ آپ حضرات نے جس خصوصیت سے اس تقریر پر خوبصورت تبصرہ کیا ہے, میں اس کی وضاحت اور کر رہا ہوں. حوصلہ افزائی کے لیے شکر گزار ہوں. سب سے بڑا اور سب سے اہم عقیدہ توحید. توحید کا عقیدہ نہیں تو سارے عقیدے خراب, سارے عقیدے باطل, سب عقیدے باطل, سب عقیدے باطل اگر توحید کا عقیدہ نہیں. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ 365 کے پجاری نہ بنو, ایک کو خدا کو پرستش کے لایا. خدا کو پسند نہیں ہے کہ جسے اس نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, جس کے سامنے اس نے فرشتوں کو جھکایا تھا, وہ انسان اتنا بدنصیب ہے کہ جب جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا. توجہ ہے نا,
وہ انسان جسے خدا نے مسجود ملائک بنایا تھا، وہی انسان جب حق کا راستہ چھوڑ کر جھوٹے رہبروں جھوٹے اماموں کی قیادت میں چلا تو گرتے 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 اپنی منزل انسانیت سے اتنا گرا کہ 360 بتوں کا پجاری بن گیا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بنا لیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بیچ دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا کھا لیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا بٹھا دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنا خدا اٹھا لیتا تھا۔ عجیب بت تھے ان کے کہ جب چاہا بٹھا دیا، جب چاہا اٹھا دیا، بٹھا دیا تو بیٹھ گئے۔ یہ بت ہوتے ہی ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں نا۔ توجہ 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 یا اللہ بھائی، جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے جائیں وہ ایسے بت ہوتے ہیں جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بیچ دیا بک 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 گئے، جب توڑ دیا ٹوٹ گئے، جب کھا لیا ہضم ہو گئے۔ نہیں آپ پتہ کیوں ہنسے؟ آپ کہنے لگے بھائی بت کیسے کھایا جاتا ہے؟ پتھر بھی کوئی کھاتا ہے؟ نہیں، اس زمانے میں قبل بعثت قبل رسالت حلوے کے بت بنایا کرتے تھے۔ کیا شاندار قسم کے کافر مولوی تھے۔ نعرہ حیدری، نہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مل کر عظمت محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیے۔ اس زمانے میں لوگ آٹے اور حلوے کے بت بھی بنا کر سفر میں لے جایا کرتے تھے، اور جہاں بھوک لگتی تھی اسے کھا لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اس بت نے ہمارا پیٹ بھرا، یہ ہمارا رازق ہے۔ فلسفہ دیکھیں، فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ دیکھیں کم وقتوں کا، یہ ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیٹ بھر دے وہی ہمارا خدا۔ ہر ایک بار بھائی باطل کے پاس بھی تو لاجک ہوتی ہے نا، جھوٹے کے پاس جھوٹ بولنے کی لاجک ہوتی ہے، کافر کے پاس کفر کی لاجک ہوتی ہے، منافق کے پاس منافقت کی لاجک ہوتی ہے۔ ہر ایک کے پاس لاجک اپنی اپنی تو ہوتی ہے نا۔ کہتے صاحب دیکھیے، اگر یہ خدا نہ ہوتا ہم بھوکے مر جاتے، یہ ہمارے ساتھ تھا نا، اپنی قربانی دے دی، ہمیں بچا لیا، ایسا خدا تھا۔ تو یہ جب انہیں اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، جب اٹھا دیا اٹھ گئے، جب بٹھا دیا بیٹھ گئے، نہ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں۔ یہی تو سوال تھا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب پوری توجہ اس جملے پر، یہی تو سوال تھا جو جناب خلیل اللہ نے کیا تھا۔ اب پوری توجہ اس مرحلے پر، یہی سوال تھا جو جناب عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا۔ ابراہیم کا چچا تھا آزر، جسے مسلمان کہتے ہیں، یہ باپ تھا۔ نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہوا کرتا، یعنی مسلمانوں کا باپ تو مسلمان، اور نبی کا باپ کافر۔ فٹے منہ تاڑی مسلمانی تھے، یہ مسلمانی ہے۔ ابراہیم کا جو بابا تھا وہ آزر نہیں تھا، ابراہیم کے باپ تھے جناب تارح، جو مومن کامل ہیں۔ لیکن بڑے بڑے لوگوں نے دھوکہ کھایا، سب نے ابراہیم کے باپ کو آزر بنا دیا۔ آزر بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت تراشتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور پھر اسی بت کی پوجا بھی کرتا تھا۔ جسے بیچ دیا، بھائی بت اس کا عقیدہ تھا نا، اپنے عقیدے کو بیچتا بھی ہے۔ بھائی دیکھیں ذرا سا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ علمی سطح کو بلند کر رہے ہیں اپنی، جو میں اشارے سمبولزم کے تحت دے رہا ہوں نا، بڑی اہم گفتگو ہے یہ۔ مجھے پتا ہے کہ بہت دور دور سے مومنین اس اہم ترین مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اور ظاہر ہے 11 بجے تک جو انتظار کرتے ہیں وہ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کہ گفتگو کیا کی جا رہی ہے، دیا کیا جا رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ عزیزان محترم، اپنے عقیدے کو بیچتا بھی تھا، اپنا عقیدہ بناتا بھی تھا، اپنے عقیدے کا پجاری بھی تھا۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے اگر آپ اس پر غور فرمائیں۔ عقیدے کو بیچتا تھا، بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ ایک دن اس تارخ نے، یہ جناب ابراہیم کا چچا تھا، تو نبی کا چچا تو کافر ہو سکتا ہے، جیسے ابو لہب تھا رسول اللہ کا چچا، لیکن نبی کا باپ مومن تارخ، یہ چچا تھا آزر۔
ایک دفعہ اس نے بہت سارے بت بنائے چھوٹے چھوٹے. جناب ابراہیم کی عمر تھی اس وقت 15 برس کی. جد الانبیاء، ابو الانبیاء، خلیل، نبی، رسول، صاحب شریعت، خلیل اللہ، اتنی مرتبت والا نبی. بہت 15-20 چھوٹے چھوٹے بت بنائے اور کہا بھتیجے میری طبیعت خراب ہے، ذرا ان بتوں کو بیچ آؤ. سنیں گے بات جملہ پوری توجہ. جناب ابراہیم نے وہ سارے بت لیے، گھر سے باہر آ کر ایک رسی لی اور ہر بت کے گلے میں ایک رسی ڈالی. بت میں بت ایسے پروتے چلے گئے اور ایک رسی میں چین بنا لی بتوں کی اور انہیں کھینچتے ہوئے بازار میں جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جن کے گلے میں رسیاں پڑی ہوئی ہیں یہ تمہارے بت ہیں، انہیں خرید لو. تمہارے بت ہیں، انہیں خرید لو. تمہارے بت ہیں، خرید لو جو میری رسی میں بندھے چلے آ رہے ہیں. بات توجہ ادارے محترم، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کے جو میری رسی میں بندھے چلے آ رہے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے، جل بھی نہیں سکتے، فریاد بھی نہیں کر سکتے، انہیں خرید لو. بازار میں چلے جا رہے ہیں. بہت سے بت پرست بڑے شدید ہوتے ہیں نا، محبت کرنے والے بتوں کے پجاری، موقع ہو یا نہ ہو ان کا قصیدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے سال ہو یا نہ ہو، دن ہو یا نہ ہو. توجہ توجہ، یہ بت پرست بڑے عجیب ہوتے ہیں نا. فوراً ہی کہنے لگے توہین کر دی ہمارے بتوں کی، اس طرح لے کے جاتے. اور کہہ لیں گے اور کس طرح لے کر جاؤں؟ کہا یہ ہمارے بتوں کی توہین ہے، ایک رسی میں بازار میں گھسیٹتے ہوئے انہیں لے کر جا رہے ہو. تو کہا سر پہ رکھ کر لے کر جاؤں، یہ 15 بت ہیں، یہ 15 بت ہیں، انہیں کس طرح رکھوں، کہاں رکھوں، کیسے انہیں لے کر جاؤں؟ کہا ہم انہیں اٹھاتے ہیں. کہا پھر تمہارے بت ہیں، اٹھاؤ. آواز میں لگاتا ہوں، اٹھاؤ تم. بہت توجہ، آواز میں لگاتا ہوں. وہ جو کافر تھے بتوں کے پجاری، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، سب نے اپنے سروں پر بت رکھے. آدم آگے، جناب ابراہیم آگے آگے ہیں ان سارے بتوں کو لے کر. اب پیچھے پیچھے بت پرست چل رہے ہیں، آگے نبی چل رہا ہے. بہت توجہ ازار محترم، آوازیں دے رہے ہیں یہ جو تمہارے پوجا کرنے والوں کے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں خریدنا چاہتے ہو، انہیں خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو. اس انداز سے بیچ رہے ہیں کہ کوئی خریدنے والا نظر نہیں آتا. بت مارکیٹ میں ہے، خریدار کوئی نہیں ہے. آخر وہ توجہ، آخر چلنے والے ان بتوں کا وزن اٹھائے اٹھائے تھک گئے. ابراہیم بھی یہی چاہ رہے تھے. کہا ابراہیم ذرا بیٹھ جائیں. کہا نہیں بیٹھنے نہیں دوں گا، شام تک سارے بت بیچنے ہیں. آخر تھکتے تھکتے جب پاؤں لڑکھڑانے لگے، اوندھے منہ بت پرست بھی گرے، بت بھی گرے، بت بھی ٹوٹے، بت پرست بھی گر گئے، واپس آ گئے. آزر سے کہا وہ تو ٹوٹ گئے. کہا کیسے ٹوٹ گئے؟ کہا تمہارے ہی ساتھی انہیں سر پر لے کر جا رہے تھے، انہیں سر پر لے کر جا رہے تھے، میں نے نہیں توڑے. ارے آپ توجہ تو فرمائیں جملے پر. میں لا رہا ہوں گفتگو کو وہاں جہاں توڑے. میں نے نہیں توڑے، ان کے ماننے والوں نے خود توڑ دیے. یعنی یہ ہے بصیرت معصوم کہ انہی کی متبرک مورتی کو انہی کے سروں سے گرایا. بہت توجہ، بصیرت معصوم دیکھے. اور پھر اس کے بعد عزیزان محترم ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کے ساتھی سب کے سب گئے اپنی کوئی عید منانے کے لیے، اپنی کوئی عبادت جو کافرانہ کرتے ہوں گے وہ کرنے کے لیے. مندر اپنا خالی چھوڑ گئے. ابراہیم کو ملا موقع، اٹھایا ایک تیشا ایک کدال، سیدھے گئے مندر میں. سارے بتوں کو توڑا پھوڑا اور ان کی ہاتھ پاؤں ہڈیاں پسلیاں توڑ تاڑ کر جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اس کے سامنے رکھ دی. آپ یہ واقعہ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا. اس پر جو میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اس پر ایک لمحے کے لیے آپ کو زحمت فرمانا ہوگی. بڑے بت کے سامنے بڑے بت کو نہیں توڑا، بصیرت معصوم دیکھے، بصیرت نبی دیکھے، بصیرت خلیل دیکھے. چھوٹے موٹوں کو توڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا. صرف اس جملے پر استدلال کر رہا ہوں. واپس آئے آ کر دیکھا سارا مندر ویران ہے، سارا مندر اجڑا ہوا ہے، سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں. فوراً ہی شک گزرا. بہت توجہ میرے جملے پر. نمرود نے بے ساختہ کہا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے. بت شکنی وہی کر سکتا ہے، بت شکنی وہی کر سکتا ہے. کائنات میں پہلا بت شکن ابراہیم، دوسرا بت شکن علی. ایک نے نمرود کے مندر کے بت توڑے، ایک نے خانہ کعبہ کے بت توڑے. فرق یہ تھا ابراہیم نے زمین پر کھڑے ہو کر تیشے سے بت توڑے، علی نے مہر نبوت پر چڑھ کر. یا علی یا علی.
صلوات بھیجیں۔ اب یہ آپ کو جو میں نے ساری زحمت دی ہے یہ اس جملے کے لیے، جو جملہ قریب آ رہا ہے، خدا کے واسطے پوری توجہ اس جملے پر فرما لیں۔ نمرود نے کہا یہ بت شکنی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ابراہیم کے۔ کمبخت نمرود ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، لیکن تاریخ اسلام کے ایسے مورخوں سے تو اچھا ہے۔ جملہ سنیں، جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک مولا سلامت رکھے شیعان حیدر کرار کے اس مجمع کو ایک ایک بھائی کی توجہ چاہتا ہوں۔ علی کے نام پر کافر ہے، مشرک ہے، نمرود ہے، واجب اللعنت ہے، مگر بت شکن کو پہچانتا ہے کہ بت شکن کون ہے، اس کے نام میں کسی اور کا نام شامل نہیں کرتا، جانتا ہے کہ بت شکنی کون کر سکتا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ بت تم نے توڑے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو۔ بس یہی جملہ تھا، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی، اس پر توجہ فرما لیں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے۔ کہا کہ یہ تم نے توڑے؟ کہا اس سے پوچھو نا، یہ جو بڑا بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کو اسی لیے چھوڑا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیوں۔ کہا ابراہیم کمال کرتے ہو، یہ بت ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ ارے توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر، مولا کے لیے توجہ فرمائیں۔ نمرود نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو بت ہے، اسے تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، روک بھی نہیں سکتا، ٹوک بھی نہیں سکتا، اس سے ہم کیا پوچھیں، اہل زبان تو ہم ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر ایسوں کے پجاری کیوں بنتے ہو جو زبان سے نہ بول سکے، نہ روک سکے، نہ ٹوک سکے۔ عزیزان محترم، اس جملے کو اس لیے ادا کیا کہ کافروں کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ ایسوں کو اپنا ہادی بناتے ہیں جو نہ روک سکے نہ ٹوک سکے، خاموش رہے۔ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ میں تمہیں دو ہادی دے رہا ہوں، ایک بولنے والا ایک خاموش رہنے والا، تو کہہ دیتے ہیں ہمیں بولنے والا نہیں چاہیے، خاموش کافی ہے۔ توجہ فرمائے، روکتا جو نہیں۔ عزیزان محترم، بت پرستی کی ضد ہے توحید پرستی۔ دیکھیں گفتگو اپنے مرکز و محور پر ہے۔ بت پرستی کی ضد ہے توحید پرستی۔ توحید پرستی کا نام ہے ایمان، اور جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ ایمان لائے، اللہ پوری توجہ، جو اللہ کی وحدانیت پر عدل کے ساتھ، خالی توحید پر نہیں، عدل کے ساتھ، اسے عادل بھی مانے، جو توحید پر عدل کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو عدل پر نبوت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو نبوت پر امامت کے ساتھ ایمان لائے اسے کہتے ہیں مومن، جو امامت پر قیامت کے ساتھ ایمان لائے، صلوات بھیجے نا محمد۔ یہ ہے مومن، عقیدہ کا کانسیپٹ۔ تو جو ہے نا عزیزان محترم، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کا، اور خداوند عالم نے عقیدے کی بنیاد رکھنے سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ بہت توجہ۔ اول ما خلق اللہ النوری، اب ایک ہی مفہوم کی مختلف حدیثیں ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل خلق کی۔ اول ما خلق اللہ العشق، اللہ نے سب سے پہلے عشق و محبت خلق کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ہی بات کو مختلف معنی میں حدیث پیغمبر میں بیان کیا۔ اللہ نے نور سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے عقل سب سے پہلا پیدا کی، اللہ نے فکر اللہ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے عشق سب سے پہلے پیدا کیا۔ عزیزان محترم، لوگ حیران رہ گئے کہ نور محمد بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کیا، پھر کہتا ہے کہ عقل سب سے پہلے پیدا کی، پھر کہا کہ قلم سب سے پہلے پیدا کی۔
کیا، پھر کہا کہ عشق سب سے پہلے پیدا کیا۔ آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو نور پیدا کیا ہوگا، یا علم پیدا کیا ہوگا، یا عقل پیدا کی ہوگی، یا قلم پیدا کیا ہوگا، یا عشق پیدا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ایک ہی چیز پیدا کی ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہماری یہ دوسری تقریر ہے۔ ہم نے کل توحید بیان کی تھی، آج ہم نبوت کو ایک جملے میں بیان کر کے گفتگو کو کل پر ملتوی کریں گے، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، مقام نبوت ہمارے یہاں کا کیا ہے۔ توحید ہم نے کل سمجھائی تھی، آج ہم نے بت پرستی پر گفتگو کر کے بتایا کہ حق پرستی کیا ہے، خدا پرستی کیا ہے، حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں۔ مگر خلاصہ سمجھ لیجئے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلے نور پیدا کیا، سب سے پہلے قلم پیدا کیا، سب سے پہلے عقل پیدا کی، سب سے پہلے حسن پیدا کیا۔ یہ ایک وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سب سے پہلے یہ چار چیزیں کیسے پیدا ہو گئی۔ عزیزان محترم، اپنی اپنی بصیرت دیکھیں، بہت توجہ کرنا ہے، اپنی اپنی بصیرت کی بات ہے۔ آپ نے نگاہوں سے دیکھا کہاں؟ آپ نے ایمان کی حالت میں حدیث پیغمبر کے معنی و مفاہیم کو سمجھا کہاں؟ آپ تو حق کے آگے چلے گئے۔ آپ اگر حق کے پیچھے رہتے، اللہ اللہ، آپ اگر حق کے پیچھے رہتے، آپ اگر مرکز حق سے وابستہ رہتے، آپ اگر علی کو تسلیم کر لیتے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ ارے نور سب سے پہلے نور خلق کیا، یہ بلب ہے، یہاں ایک بلب لگا ہوا ہے، اس بلب پر آپ چار قسم کے کاغذ لگا دیں، ایک کالا کاغذ لگا دیں، ایک نیلا کاغذ لگا دیں، ایک پیلا کاغذ لگا دیں، ایک سرخ کاغذ لگا دیں، تو سامنے سے سرخ نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، ادھر سے پیلا نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، ادھر سے کالا نظر آئے گا، نور ایک ہوگا، چوتھی سمت سے سفید نظر آئے گا، نور ایک ہوگا۔ یعنی دیکھنے والا جس رخ سے عشق کی آنکھوں سے دیکھتا جائے گا، تصویر کے رنگ بدلتے جائیں گے۔ ایک ہی نور محمد و آل محمد تھا جسے خدا نے پیدا کیا۔ جب اسے اہل نور نے دیکھا یہ نور نظر آئے، جب اسے اہل عقل نے دیکھا یہ عقل نظر آئے، جب اہل عشق نے دیکھا یہ اس صلوات میں جو محمد و آل محمد۔ یہ ہے وہ فلسفہ، اپنا بصیرت۔ پوری طاقت سے جیو، سلامت رہو، مولا آباد رکھے، بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جب روشن فکر نے دیکھا تو یہی نور نبوت و آل محمد، انہیں نور نظر آیا۔ جب عاقلوں نے معرفت حاصل کی تو یہی اول ما خلق اللہ العقل نظر آیا۔ جب اہل قلم نے دیکھا تو یہی اول ما خلق اللہ القلم نظر آیا۔ جب اہل عشق نے دیکھا، سارے علی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے صلوات نہیں بھیج رہے، اور پھر نور تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے جو جس عالم میں دیکھے وہ اسی عالم میں نظر آئے۔ نور کی تو شان ہی یہ ہے دوستو، نور ایک ہوتا ہے، رنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے۔ یہ نور کا اپنا اقتدار ہے، عقیدہ یہ نور کا اپنا اقتدار ہے کہ جس رنگ میں جسے نظر آنا چاہے۔ نہیں توجہ فرمائی، پھر سمجھیں اس کو۔ نور کا اختیار یہ ہے کہ وہ جس رنگ میں، اگر نور کی نورانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نور اپنے نور کے حصے سے یہ کہے آج بستر پہ سو جاؤ، اور دیکھو علی بن کے نہ سونا، نبی بن کے سونا۔ کافروں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اب علی چادر کے نیچے لیٹ گئے، علی چادر کے نیچے لیٹ گئے، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، توکل کی نیند، اطمینان کی چادر، معصوم کی نیند، ساری رات روزمرہ کے دیکھنے والے تمیز نہ کر سکے کہ علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے۔ یا علی یا علی یا پہلی مرتبہ مشرقی پاکستان سے نعرہ آیا ہے، مولا سلامت رکھے۔ مغربی پاکستان والے چپ رہیں گے؟ نور اپنے مقامات بدلتا ہے، حیثیت نہیں بدلتا۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی،
نور اپنے مقامات بدلتا ہے، حیثیت نہیں بدلتا. نور اپنے مقامات بدلتا ہے، کیفیت نہیں بدلتا. نور اپنے بہت توجہ مقامات بدلتا ہے، اپنی فضیلت نہیں بدلتا. جیسے جیسے نور کا مقام بدلے گا ویسے ویسے اس کے القابات بدلیں گے مگر فضیلت نہیں بدلے گی. خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم کہلایا، آغوش رسالت میں آیا تو نور رسول کہلایا. رسول کی زبان چوسی تو لحم کا لحمی کی مصداق کہلایا. دامن رسول میں آیا تو جزو رسول کہلایا. بستر رسول پہ آیا تو مرضات اللہ کہلایا. بدر میں آیا تو فاتح بدر کہلایا. خندق میں آیا تو کل ایمان کہلایا. خیبر میں آیا تو شاہ لا فتح کہلایا. غدیر میں پہنچا تو کائنات کا مولا کہلایا. ممبر پر آیا تو خطیب ممبر سلونی کہلایا. مسجد میں آیا تو امام دو جہاں کہلایا. تخت پر آیا تو امیر المومنین کہلایا. تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھا تو ابو تراب کہلایا. ابو تراب کہلایا. فضیلتیں. اب نور اب عزیزان محترم نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں. نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی نور رحمت للعالمین کے لقب سے سرفراز ہوا، کوئی نور امیر المومنین کے لقب سے سرفراز ہوا، کوئی نور حسن سبز قبا مجتبیٰ کے نام سے، کوئی سید الشہداء کے نام سے، کوئی سید الساجدین کے نام سے، کوئی باقر العلوم کے نام سے، کوئی جعفر صادق کے نام سے، کوئی موسی کاظم کے نام سے. عزیزان محترم کیوں؟ کیا میرے سارے امام شہید نہیں؟ کیا میرے سارے امام صادق نہیں؟ کیا میرے سارے امام امیر المومنین نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں کہ امیر المومنین لقب ہے صرف علی کا، حالانکہ ہر امام امیر المومنین ہے. لیکن جب آپ امیر المومنین کہیں گے تو تصور علی کا آئے گا. میرا ہر امام مجتبیٰ ہے، مجتبیٰ کے معنی چنا ہوا. لیکن جب آپ مجتبیٰ کہیں گے تو امام حسن کا تصور آئے گا. میرا ہر امام شہید ہے، مگر آپ جب سید الشہداء کہیں گے تو حسین کا تصور آئے گا. میرا ہر امام سید الساجدین ہے. کس کی عبادتیں کم تھیں؟ دیکھیں گا جی، فلسفہ دینے جا رہا ہوں اگر آپ توجہ فرما لیں تقریر اختتامی مرحلے پر، لیکن عقیدہ واضح ہو جائے کہ میرا ہر امام سید الساجدین ہے، ہر امام زین العابدین ہے. لیکن یہ لقب صرف چوتھے امام کا. میرا ہر امام باقر العلوم ہے، علوم کو پھیلانے والا ہے. لیکن یہ لقب صرف میرے پانچویں امام کا. میرا ہر امام صادق ہے. لیکن یہ جب آپ کہیں گے صادق آل محمد، صلوات بھیجے نا صادق آل محمد، تو تصور میں چھٹے امام آئیں گے نا. کیوں؟ جبکہ ہمارا ہر امام اسی صفت کا حامل ہے. عزیزان محترم اس کا سبب صرف یہی ہے کہ یہ سب تھے ایک نور سے. پیغمبر کہہ چکے تھے کہ میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. ان کا نور ایک تھا، ان کا ظہور ایک تھا، ان کی صورت ایک تھی، ان کی سیرت ایک تھی، ان کی شکل ایک تھی، ان کی شمائل ایک تھی، ان کا قد ایک تھا، ان کی سیرت ایک تھی، ان کا خلق ایک تھا، ان کا خون ایک تھا، ان کا گوشت ایک تھا، ان کا پوست ایک تھا، ان کا رنگ ایک تھا، ان کا قوم، ان کے قبیلہ، ان کا ایک ایک، یعنی پہچان مشکل ہو جاتی تھی. روزمرہ کے دیکھنے والے جب چادر کے نیچے نہ پہچان سکیں کہ یہ علی ہے یا نبی ہے، اس لیے پہچان مشکل ہو جاتی. قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ ایک ایک امام کو ایک ایک لقب سے ملقب کر دیا جائے تاکہ پہچان میں تو آ جائے کہ پہلا محمد کون ہے، دوسرا محمد کون ہے، تیسرا صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں ابھی یہ ایسا قدرت نے کیا کہ ایک ایک امام کے سے ایک ایک لقب کو مخصوص کر دیا. اسی لیے کہا میرے بھائی سید محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کہی، مگر پوری طرح آمادہ ہو کر آخری آدمی تک یہ جملہ سنے کہ یہ اماموں کے لقب اس لیے قدرت نے علیحدہ علیحدہ دے دیے، اس لیے کہ ان اماموں کا نور، ظہور، صورت، سیرت، شک، علم، حلم، صدق، صفا، عبادت، ریاضت، سجدہ، یہ سب کا سب ایک تھا. پہچان مشکل ہو جاتی ہے. کیوں کرنا؟ ایک مرتبہ صلوات بھیج لیں محمد علیہ.
علامہ محسن نقوی نے کہا کہ اللہ نے، بہت بلند ہو کر چوتھا مصرع سمجھنا ہے، اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد، نہیں ایسے نہیں دوستو، آپ کو تو اس عشرے کا تاریخی نعرہ لگانا ہے، اس لیے کہ میں عقیدے کی معراج دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوری طرح آمادہ، ایک ایک آدمی متوجہ، اللہ نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں سارے مسلمان بھائی سنیں، اللہ نے، چوتھے مصرے کے لیے تیار، اللہ نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ یہ نام اس لیے بدلے کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا ارے پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں، علی 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 اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ صورت میں، سیرت میں، علم میں عزیزان محترم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں اپنے وقت کے محمد کی مجلسیں ہیں۔ اور جب یہ سارے محمد ہیں، یہ شاعر کا شعر نہیں، رسول کی حدیث ہے۔ عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے نا، معصوم کی خبر سے بنتا ہے نا، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ عقیدہ معصوم کی خبر سے بنتا ہے، یہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ سارے محمد ہیں، تو جب یہ سارے محمد ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ یزید نے جو بیعت طلب کی تھی وہ ابو طالب کے پوتے سے تو طلب نہیں کی تھی، وہ تو اپنے وقت کے محمد سے بیعت کا طلبگار ہوا۔ مسلمانوں غور کرو، انکار بیعت اور واقع کربلا معمولی نہیں ہے، چھوٹے بڑے چھوٹے موٹے حادثوں کو کربلا سے نہ ملایا کرو، چھوٹے موٹے حادثوں کی قیمت زمین پر رینگنے والے حشرات الارض سے بھی زیادہ نہیں ہے کربلا کے مقابلے میں، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یزید نے اپنے وقت کے محمد سے بیعت طلب کی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خاکم بدہن حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یزید کی بیعت کر لی، اور رسول اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو اب رسالت نہیں رہتی، اب یزیدیت کا نام دین بن جاتا، یزیدیت دین کہلاتی۔ یہ جو شریعت کا نفاذ کر رہے ہیں نا لوگ، یہ یزیدیت کا نفاذ کرتے دین سمجھ کر۔ سلام کیا کرو حسین کو اور حسین کی عظمتوں کو، جس نے یزیدیت کے شکنجے سے شریعت کو چھڑا کر مسلمانوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ آج کسی بہانے سے ہی شریعت کا نام تو لیتے ہیں۔ توجہ کریں اس جملے پر، اس پر میں زور نہیں دوں گا، کسی بہانے سے ہی شریعت کا نام تو لیتے ہیں۔ کس کا احسان ہے؟ صرف کربلا کا احسان ہے، صرف حسین کا احسان ہے۔ یہ عوامی حقوق کی باتیں، یہ حقوق بشر کی آوازیں، یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے نعرے، عوام کو حقوق، عوام کے حقوق، عوام کے حقوق، یہ آزادی، یہ حریت، یہ سارے نعرے بقول جوش ملی آبادی کے اللہ رے ولی ابن ولی کی آواز۔ یہ جتنے نعرے آج سیاستدان لگا رہے ہیں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں، اللہ رے ولی ابن ولی کی آواز، ساز ابدی و ازلی کی آواز، یہ آج بھی جو گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز۔ یہ آزادی کے جتنے نعرے ہیں، یہ عوامی حقوق اور ہیومن رائٹس کی جتنی باتیں ہیں، یہ سب حسین کا صدقہ ہے، یہ سب کربلا کا صدقہ ہے۔
کربلا سے ہٹ کر نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اسلام ہے، اس لیے کہ اگر کربلا سے ہٹ کر شریعت کوئی چیز ہوتی تو پاکستان کا تصور دینے والا علامہ اقبال کبھی یہ نہ کہتا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، وہ حسین کے جس نے لا الہ الا اللہ کی شریعت کو اپنے خون سے کربلا میں لکھا۔ دوستو، لوگ شریعت کی باتیں کرتے ہیں، لوگ شریعت کے نعرے لگاتے ہیں، شریعت ریڈیو کے ذریعے نافذ نہیں ہوتی، شریعت ٹیلی ویژن کے ذریعے نافذ نہیں ہوتی، شریعت اخبارات کے پروپیگنڈے کے ذریعے نافذ نہیں ہوتی، شریعت جلسے جلوسوں میں نعرے لگانے سے نافذ نہیں ہوتی۔ شریعت محمدی اگر نافذ کرنا چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں، جہاں حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے کے خون کی روشنائی لی، عباس کے بازوؤں کا قلم بنایا، زینب کی چادر کا ورق بنایا اور اس پر لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچ گیا اسلام، لٹ گئی بطول کی چادر، بچ گیا اسلام، لٹ گئی اکبر کی جوانی، بچ گئی شریعت، کٹ گئے عباس کے بازو، اجڑ گئی بطول کی کھیتی کربلا کے میدان میں۔ یہ ہزاروں مومنین، جگہ نہیں ہے، سڑک صاف نہیں ہے، فرش نہیں ہے، بچے مائیں بچوں کو گودوں میں لیے ہوئے آئی ہے، سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں رات کے اس وقت میں۔ کس کے لیے؟ ان خواتین کو اللہ سلامت رکھے، ان کی گودیاں آباد رکھے۔ انہیں آواز آ رہی ہے کربلا کے میدان سے کسی ماں کے رونے کی، کربلا کے میدان سے انہیں کسی ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزادارو، تم تو ادا خانے میں آئے ہو نا، 12 بج گئے، اب گھر چلے جاؤ گے، جا کر بستر پہ سو بھی جاؤ گے، کھانا بھی کھا لو گے، پانی بھی پی لو گے، گھر میں پنکھا بھی ہوگا، آرام سے لیٹ بھی جاؤ گے۔ عزادارو، مگر خدا گواہ، اس منبر کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب سے حسین مدینے میں پہنچا ہے نا، تب سے زینب حسین سے کہہ رہی ہیں بھیا خیمے کی پوچھ سے اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا استقبال کیا ہے آپ نے۔ اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے بچے کے مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہے، رو رہی ہے مسلسل۔ جہاں بھی اذا خانہ ہوتا ہے وہی فاطمہ زہرا زینب اور سکینہ کو لے کر آ جاتی ہے۔ سلام سلام بی بی، اس اذا خانے میں آئیے شہزادی، آ کر اپنے بچے کے عزاداروں کو دیکھیے۔ بی بی، ہم آپ کے اجڑے ہوئے لال کا ماتم کر رہے ہیں۔ بی بی، آپ بہت پریشان ہوئی تھی نا جب رسول اللہ نے وقت آخر یہ کہا تھا فضا فضا ذرا نبوت کے تبرکات کا صندوق لے آ۔ عزادارو، ایک جملہ کہوں گا، اگر برداشت کر گئے تو یہی مسائل۔ جب رسول اللہ کا وقت آخر آیا نا، تبرکات نبوت کا صندوق سرکار نے منگایا۔ اس صندوق کے لیے فاطمہ زہرا کو کہا فاطمہ، جی بابا، فاطمہ اس تبرک کے صندوق کو کھولو۔ فاطمہ نے یہ صندوق کھولا، کہا میرے لال فاطمہ، اس میں صندوق میں سے وہ کفن اور کافور نکالو جو جبریل جنت سے لائے تھے۔ سن لیا آپ نے جملہ؟ نہیں سمجھا دادا؟ آخری وقت ہے نا رسول کا۔ وہ کافور بھی نکالو، وہ کفن بھی نکالو جو جبریل جنت سے لائے تھے۔ وہ کافور اور کفن فاطمہ نے نکال کر اپنے بابا کو دیا۔ رسول اللہ تکیے کا سہارا لگا کر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ سے کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑا، کافور کا ایک ٹکڑا توڑا۔ فاطمہ زہرا، یہ تمہارے لیے ہے۔ برداشت نہیں کر سکو گے جن کے سینوں میں دل ہے، میں کہتا ہوں کہ آج طے کر کے بیٹھو کہ نہیں رونا، اور پھر دیکھو غم حسین کا معجزہ۔ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آئے دنیا جو ہمارے آنسوؤں پہ ہنستی ہے، وہ آئے آج اذا خانے میں آ کر دیکھے
کہ ہم دیوانے نہیں ہیں، حسین کے غم میں پتھر پگھل جاتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ کافور کا ایک ٹکڑا توڑا، کفن کا ایک ٹکڑا پھاڑا، ایک ٹکڑا پھاڑا، فاطمہ یہ تمہارے لیے، کافور کا دوسرا ٹکڑا، کفن کا دوسرا ٹکڑا پھاڑا، علی یہ تمہارے لیے، تیسرا ٹکڑا کفن کا لیا، تیسرا ٹکڑا کافور کا لیا، رسول نے اپنے لیے رکھ لیا۔ اب چوتھا ٹکڑا بچا، آخری ٹکڑا بچا، آخری ٹکڑا کفن کا، آخری حصہ کافور کا، حسن مصطفیٰ کو دے دیا۔ عزاداروں سن لیا، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ گھبرا کر حسین کی طرف دیکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کرو نا ماتم۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا۔ لانا ہاتھ میں جوڑ میرے بھائی، ماتم کر ماتم۔ کافور بھی ختم ہو گیا، عزاداروں کفن بھی ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے گھبرا کر حسین کو دیکھا، پھر اپنے بابا کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ مار کے بطول نے کہا، بابا میرے حسین کا کفن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگلا جملہ سن سکو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا تمہاری مرادیں پوری کرے، جو مرادیں لے کر آئے ہو مولا پوری کرے گا، مگر رو ایسے جیسے فاطمہ چاہتی ہے، جیسے زینب چاہتی ہے۔ عزادارو نا آنسو نہ رکے، آنسو نہ رکے۔ جملہ سنو، فاطمہ، میں سکون سے پڑھوں گا تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ فاطمہ کہتے ہیں، بابا بابا میرے حسین کا کفن بھول گئے؟ بابا میرے رسول کہتے ہیں، فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ حسین منی وانا من الحسین۔ فاطمہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، بابا مجھے جنت کا کفن دیا، علی کو جنت کا کفن دیا، اپنے لیے جنت کا کفن رکھا، بابا حسن کو کفن دیا، بابا یہ تو آپ نے کبھی نہیں کیا، آج حسین کو کیوں بھول گئے؟ رسول کہتے ہیں، بھولا نہیں فاطمہ، فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماتم کرو نا عزادارو۔ اب فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ فاطمہ کہتی ہے، بابا کفن غسل کسے دیا جاتا ہے؟ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دیکھو غم حسین کا معجزہ، بتاؤ کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں ہے؟ بابا 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 غسل کسے دیا جاتا ہے؟ جملہ سن لینا، مولا مجھے طاقت دے میں یہ جملہ کہہ دوں۔ فاطمہ پوچھتی ہیں، بابا غسل کسے دیا جاتا ہے؟ رسول آنکھیں جھکا کر روتی ہوئی آنکھ سے کہتے ہیں، فاطمہ غسل اسے دیا جاتا ہے جس کے وارث موجود ہوں۔ یہ بھی سن لیا نا؟ اگلا جملہ سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں، جس کے وارث موجود ہو۔ بابا میرے حسین کا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ کہا نہیں فاطمہ، تیرا بیٹا کربلا کے میدان میں تیروں سے، تلواروں سے، برچیوں سے بے غسل و کفن کربلا میں لاشا پڑا رہے گا۔ بابا بابا اس کا بیٹا نہیں ہوگا؟ دیکھیں عجیب سوال کیا ہے۔ بابا چلو آپ نہیں ہوں گے، بابا علی نہیں ہوں گے، بابا میں نہیں ہوں گی، بابا حسن نہیں ہوں گے، بابا حسین کا بیٹا تو کوئی نہ کوئی ہوگا، حسین کا بیٹا تو ہوگا، حسین کا بیٹا تو ہوگا۔ رسول کہتے ہیں، ہاں ہوگا تو جوان بیٹا، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پاؤں میں بھیڑیا، گردن میں توپ، کمر میں لنگا۔ بابا کے لاشے سے یہ کہتا ہوا چلا جائے گا، بابا معاف کر دینا، کفن نہیں دے سکا۔